السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. ہمارے ساتھ شاہد خاقان عباسی صاحب سابق وزیر اعظم موجود ہیں، مفتاح اسماعیل صاحب سابق وزیر خزانہ موجود ہیں. نئی پارٹی آنے والی ہے، لیکن اس میں پہلے کیسے جائیں، ایک بڑی اچھی پریس کانفرنس، اکانومی ظاہر ہے ان کا سبجیکٹ بھی ہے، تو اس سے پہلے کہ میں ایشوز پر آؤں، ایک بجٹ آیا ہے. بجٹ میں بہت تنقید ہو رہی ہے کہ اس بجٹ میں آخر عام آدمی کے لیے ہے کیا. ہر جگہ ٹیکس لگا دیے گئے ہیں. شہباز شریف صاحب نے بڑی اوپنلی ایک بات کی، اچھی بات ہے، اس طرح کا فیکٹ ایڈمٹ کیا انہوں نے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ مل کے بجٹ بنایا. بھائی آئی ایم ایف جو کہے گا وہ بجٹ بنانا پڑے گا. لیکن ہمارے ملک کی تاریخ ایسی ہے کہ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں اس وقت آئی ایم ایف کا بجٹ کسی کو یاد نہیں رہتا. چھوٹا سا آپ کو سنانے کے لیے کہ جب آئی ایم ایف کے بجٹ پہلے بنتے تھے پچھلے دور حکومت میں، تو یہ شہباز صاحب اور باقی پی ڈی ایم کی جماعتیں کیا کہتی ہیں. یہ چونکہ بات ایک فیکٹ ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف کے ساتھ مل کر یہ بجٹ بنانا پڑا ہے. جو حالات ہیں، معروضی حالات ہیں، اس کا تقاضا یہ تھا. صرف $1 ارب کے لیے یہ اپنی پاکستان کی معیشت اور آزادی کو گروی کر رہے ہیں. جو قوم بھیک مانگتی ہے اور بھیک کی عادی ہو جاتی ہے وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتی. آئی ایم ایف کا غلام بنا دیا. سب غدار ہو، وطن بیچ رہے ہو. غریب عوام کے مفاد میں ڈیل لے کر آؤ. ہم نہیں مانتے یہ پیٹی آئی ایم ایف ڈیل کو. آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ بجلی کی قیمتیں 25% بڑھانی پڑیں گی. یہاں پہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ آئی ایم ایف کی لوکل برانچ بن چکا ہے. نااہل اور نالائق ٹولے نے پاکستان کی اکانومی کو آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھ دیا ہے. تو آئی ایم ایف پر بڑی تنقید، اور آئی ایم ایف کی سہولت کار سیاسی جماعت جو اس وقت تحریک انصاف تھی اس پر بڑی تنقید ہوا کرتی تھی. تو اب بھی آئی ایم ایف کا بجٹ ہے. ظاہر ہے آئی ایم ایف، ہم اس جگہ آ گئے جہاں شاید آئی ایم ایف کے بغیر اس ملک کا گزارا نہیں. جب بھی ڈیفالٹ کا ذکر سنیں تو یہ دیکھ لیں کہ کیا آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی ڈیل ہونا باقی تو نہیں. جو ہی ڈیل ہوتی ہے وہ ڈیفالٹ ختم ہو جاتا. بجلی کے بلوں کے بارے میں بڑا کچھ کہا گیا تھا کہ کتنے یونٹ فری کریں گے. الیکشن سے پہلے کی کیمپین ہے، کوئی زیادہ دور کی بات نہیں. کیا کہتے تھے سن؟ بجلی کے بل بھی کم ہوں گے. 200 یونٹ سے نیچے جتنے لوگ ہیں ان کو مفت بجلی ملا کریں. میں آپ کو انشاءاللہ تعالی 300 یونٹ مفت بجلی دلواؤں گا. گھر میں 300 یونٹ تک کا بل آتا ہے بجلی کا، اس کا سارا خرچہ حکومت اٹھائے گی. 1 روپیہ بھی نہیں دے گا غریب آدمی. 1 روپیہ نہیں دینا تھا کسی غریب آدمی نے. آئی ایم ایف کے سامنے گروی رکھ دیا، بھکاری بنا دیا. پی ٹی آئی ایم ایف بجٹ، لیکن اب ظاہر ہے آئی ایم ایف کا بجٹ آ گیا ہے. شاہد صاحب اگر اجازت دیں پہلے آپ سے شروع کروں. یہ مصطفیٰ نواز کھوکھر کہاں رہ گئے ہیں؟ یہ پہلے 3 ہوتے تھے میرے بھائی، اب 2 رہ گئے ہیں. وہ کدھر مصطفیٰ نواز کھوکھر؟ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ ہی ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ کچھ ٹائم ویٹ کر لیں. ان کے اپنے حلقے کے کچھ معاملات ہیں، فیملی سے مشورہ کرنا ہے انہوں نے، تو یہ ان کا حق ہے. لیکن ان کی سوچ ہمارے ساتھ ہے. فیملی سے مشورہ؟ میں اس کی فیملی کو جانتا ہوں. کس سے مشورہ کرنا آپ جانتے ہیں؟ ان کا حلقہ جو ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں، میں جانتا ہوں. نہیں، حلقے میں لوگ ہوتے ہیں. یہ بڑا مشکل کام ہے جو ہم نے کیا ہے. جماعت چھوڑنا، کسی اور جماعت میں کو بنانا، یہ آسان کام نہیں ہے. اس میں بہت سے لوگوں سے مشورہ کرنا پڑتا ہے. لیکن سر آپ تو لندن گئے تھے، میں نے سنا تھا میاں صاحب سے ملیں گے. یہ الیکشن سے پہلے کی بات ہے. واپس آئیں گے 2 دن بعد پریس کانفرنس ہے. یہ بھائی بیٹھا ہوگا مفتاح اسماعیل، ایک طرف وہ بھی تیار بیٹھے تھے کہ ہاں جی میں نے بھی پریس کانفرنس کرنی ہے، شاید صاحب آ جائیں واپس ایک دفعہ. اس وقت تیار تھے، اب کون سا مشورہ؟ نہیں، پریس کانفرنس میں نے بھی مشورہ کرنا تھا نا اپنے حلقے کے عوام سے جو آپ کے ساتھ اتنا عرصہ رہے ہوتے ہیں. آپ نے ہی جماعت کے بارے میں ان سے بات کی ہوتی ہے، ان سے مشورہ کرنا پڑتا ہے. ان کا حق ہے، کوئی ایسی اس میں کوئی ناراضگی نہیں ہے. ان کی کوئی ناراضگی ہم سے نہیں ہے، کوئی ان کے یہ کہ ان کو اتفاق نہیں ہے اس سوچ سے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ان کو ہمارے ساتھ آ سکتے ہیں ابھی بھی. جی ان کو تھوڑا ٹائم چاہیے. ان کا مجھے وقت دیں، مجھے یہ سب کام کرنے دیں. اب میں ذرا ایک امتحان لے لوں اگر اجازت دیں تو. میں ایک پہلے ساؤنڈ آپ امتحان میں اکنامک امتحان ہوا تو آپ ہار جائیں گے. نہیں، میں تو بالکل میں اس وجہ سے لے رہا ہوں کہ میں آئی نو دس مین. میں ان کے سامنے ایک دفعہ بیٹھا تھا، میں نے کہا اتنا ٹیکس دیا، ایگزیکٹ فگر نکال کے رکھ دیا، اتنی تنخواہ تمہاری. دماغ تو بھائی سامنے بیٹھے بات کر رہے تھے ہم. تو ذرا میں پہلے آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ ہمارے وزیر خزانہ جنہوں نے کوئی 50 60 70 100 دورے کیے بیرون ملک، اور کہتے ہیں کہ میں نے سارے دورے اپنے خرچے سے کیے. آپ کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کہتے ہیں وزیر اعلیٰ 10 سال، اور اب بھی میں اپنے خرچے پہ جاتا ہوں. میں اپنے پہلے کیا کہتے ہیں ذرا سنیں.
سعودی عرب کا جو وزٹ ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا، وہ تمام ذاتی خرچ کے اوپر ہے. وزیر اعظم کے ساتھ لوگ جا رہے ہیں، وہ تمام لوگ اپنے ذاتی خرچ پر جا رہے ہیں. اس طرح وہ 10 سال بطور چیف منسٹر تمام انٹرنیشنل دورے جو تھے وہ اپنے ذاتی خرچ پر کرتے رہے. وزیر اعظم صاحب نے نہ کبھی تنخواہ لی، نہ ٹی اے ڈی اے لیا. پنجاب میں بھی 12.5 سال وزیر اعلیٰ رہے تو کروڑوں روپے کی مراد انہوں نے گیو اپ کی. پاکستان کا واحد وزیر خارجہ جو اپنا ٹکٹس خریدتا ہے، اپنا ہوٹل کا بل بھرتا ہے اور پاکستان کے عوام پہ بوجھ نہیں ڈالتا. یہ 2019 کی ڈائریکٹری میں ساروں نے ٹیکس ریٹرنز اپنے ٹیکسز جمع کرائے تھے سر. بلاول بھٹو صاحب کا ٹیکس تھا 5,35,243 روپے. مجھے بتائیے کتنی آمدن ہوگی ان کی سالانہ؟ تقریباً 35 لاکھ روپے. کو 40 دورے بین الاقوامی کر سکتا ہے اپنے بزنس کلاس میں 5 اسٹار ہوٹلز کے اپنی جیب سے اس طرح. اگر ان کو والد محترم والد صاحب نے ٹیکس دیا سر 22 لاکھ روپے، 23,64,000 روپے. وہ کروڑ روپیہ. کروڑ روپے ان کی آمدن، 35 ان کی آمدن، 1,35 لاکھ روپے میں. کیونکہ شاہد صاحب نے کل پریس کانفرنس میں کہا نا کہ خود دیتے نہیں ٹیکس، جو لگانے والے ہیں وہ ٹیکس نہیں دیتے. یہ ٹیکس پیئرز ہیں جو اربوں روپے کے گھروں میں رہتے ہیں اور اربوں کے یہ خرچے کرتے ہیں. 250 روپے ہیلی کاپٹر اگر اس پہ چلے جائیں تو 55 روپے کا ہیلی کاپٹر، 55 روپے کا 55 روپے والا وہ ڈومیسٹک فلائٹ ہے سر، وہ ڈومیسٹک فلائٹ ہے، انٹرنیشنل فلائٹ کی بات نہیں. شہباز شریف صاحب 82 لاکھ روپیہ ٹیکس دیتے، 82,42,000 روپے، اور آپ نے 45% ٹیکس لگا دیا تنخواہ دار طبقے پر. مرتا صاحب یہ آپ لوگوں نے تو 5-10-15% ٹیکس کیا تھا جب آپ وزیر خزانہ تھے، آپ وزیر اعظم تھے. تو ایسی کون سی راکٹ سائنس آپ کے پاس تھی کہ جب آپ نے کہا تنخواہ دار کا ٹیکس کم کرو؟ ان کے پاس کیا مجبوری ہے؟ سر ایک تو گزارش ہے کہ 45% ٹیکس کے اوپر بھی 10% سرچارج لگائے تو 49.5% ٹیکس ہے. اچھا یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا. جی اس سے بھی اوپر ہے. جی اگر آپ کی ایک لمٹ کے اوپر انکم ہے تو آپ کے اوپر 49.5 لمٹ سے اوپر وہ ان پہ اپلائی نہیں ہوگی. وہ آپ تنخواہ دار طبقے پہ آئیں گے تو آپ پہ اپلائی نہیں ہوگی، آپ پہ 38.5 ہے. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ بات ہو گئی. اب دوسری بات یہ ہے کہ جب عطا طاہر صاحب یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب تنخواہ نہیں لیتے، تو میری گزارش ہے کہ تنخواہ لے لیں لیکن فیصلے درست کریں، کیونکہ آپ کے فیصلوں کا نقصان زیادہ ہوتا ہے. تنخواہ جو ہے وہ 2 لاکھ روپے بھی وزیر اعظم کی نہیں ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یہ سب دکھاوے کی چیزیں ہیں. اصل میں جب آپ نے ٹیکس ٹھیک دیتے ہیں شاہد صاحب دیکھیں، میں اتنا جانتا ہوں کہ شاہد عباسی نے 2018 میں جب میں وزیر تھا تو 25 کروڑ کا ٹیکس بھرا تھا، سم تھنگ لائک دس. سیلز ٹیکس یا انکم ٹیکس، پرسنل انکم ٹیکس. ٹھیک ہے، تو سوال آپ یہ کہہ رہے کہ اگر کوئی کمپنی کا ڈائریکٹر ہے کہ آپ کی شوگر مل ہے، جو بھی آپ کو ذاتی انکم آئے گی اس پہ انکم ٹیکس تو بھرنا پڑے گا نا. جی دیکھیں، ڈویڈنڈ کے اوپر 15% ٹیکس ہوتا ہے، آپ کی انکم کے اوپر زیادہ ٹیکس ہوتا ہے. تو ہماری کمپنیوں کے جو میں شاہد بھائی ٹھیک ہے الحمدللہ ہمارے پاس تھوڑے سے وسائل ہیں، لیکن ہم منی ٹریل کے ساتھ وسائل والے ہیں. ہم نہ بڑے بڑے محلوں میں اگر نہیں رہتے، اور اگر جس گھروں میں رہتے ہیں تو اس کا ہم جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ ادھر ہم نے اتنا ٹیکس دیا ہے اور ہماری ٹیکسیبل انکم جو ہے وہ ہمارے اخراجات سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے، اور جو یہ بات ہے کہ دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ وہ ٹیکس صحیح ہے کہ نہیں ہے، لیکن اس کے اندر 1-2-3 لوپ ہولز ہوتے تھے. جو ایک لوپ ہول ہم نے ختم کر دیا تھا. ایک لوپ ہول ہوتا تھا کہ لوگ بولتے تھے ہم کو ریمیٹنس آئی ہے، کہ باہر سے کسی نے آپ کو پیسے بھیج دیے جو نان ٹیکسیبل، جو ٹیکسیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہو سکتا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کو کسی نے باہر سے پیسے بھیج دیے، ان کی خالہ نے یا جس نے بھی. ٹھیک ہے، وہ نہیں پتا مجھے. دوسرا میں اپنی خالہ کو کہتا ہوں مجھے بھیجے پیسے. اچھا، میری خالہ کا انتقال ہو گیا تو میں اللہ ان کو جنت خالہ نہیں ہے، میں کس کو کہوں گا، اللہ اس کو جنت نصیب کرے. میں ایک مثال دے رہا ہوں، تو چاچا کوئی ماموں جو بھی. ٹھیک ہے، دوسرا جو ہے وہ ایک ہوتا ہے ہمارے یہاں ایگریکلچر ٹیکس، کہ لوگ بولتے ہیں یار میری ایگریکلچر کی انکم تھی. یہ بھی ایک ہم نے وہ رکھا ہوا ہے. اور تیسرا ہے کہ انٹر فیملی گفٹس کو بھی ہم نے ٹیکس نہیں کرتے. کہ آپ نے شوہر سے بیوی تو چلو ٹھیک ہے وہ تو ایک یونٹ ہو جاتا ہے بچوں کا، لیکن بھائیوں کو بھی دے سکتے ہیں، بہنوں کو بھی دے سکتے ہیں، اور پھر وہ مطلب وہ پورے خاندان میں آپ پیسے بانٹ دیتے ہیں اور اس پہ ٹیکس نہیں لگتا. تو یہ ٹریل رکھنا ذرا سی مشکل ہو جاتی ہے. شاید بھائی زیادتی ہوئی ہے تنخواہ دار طبقے سے؟ بالکل زیادتی ہوئی ہے. آپ دیکھیں کتنی زیادتی آپ کے خیال میں کتنی بڑی زیادتی؟ سر میں جو آپ کی پریس کانفرنس بار بار یہ کہا جاتا ہے یہ آلریڈی ٹیکس دینے والا طبقہ ہے. سر میری گزارش یہ ہے کہ ایک طرف وزیر اعظم نے کہا کہ ملک خطرے میں ہے، معیشت خطرے میں ہے، ہم کو کمر کسنی ہوگی. یہ بات ہم سمجھتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ ملک خطرے میں تو آپ لیجئے 40% تنخواہ دار طبقے سے ٹیکس. ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ کے لیے سن لیں. لیکن جب آپ 40% ان سے تنخواہ لے رہے ہیں، جب آپ 1 لاکھ روپے کے تنخواہ دار کا ٹیکس ڈبل کر رہے ہیں کیونکہ ملک خطرے میں ہے، تو آپ 24% اپنا کرنٹ جاری ایکسپینڈیچرز بڑھائیں گے.
آپ 30% سے زیادہ اپنا PSDP بڑھائیں گے, آپ کسی ایگریکلچر کے اوپر ٹیکس نہیں لگیں گے. یہ تو انصاف نہیں ہے نا کہ ایک آدمی جس کی لاکھ روپے تنخواہ ہے اس سے آپ ٹیکس لیتے ہیں, لیکن کسی کی 1000 گز کی زرعی اراضی ہے اس سے ٹیکس نہیں لیتے. اگر ملک خطرے میں تو ملک تو ہم سب کا ہے نا. صرف تنخواہ دار طبقے نے تو ٹھیکہ نہیں لے رکھا ہوا, صرف مڈل کلاس نے تو ٹھیکہ نہیں لے رکھا ہوا کہ میں اپنے بچے کے دودھ پہ بھی ٹیکس دوں, میں پیکج ملک پہ بھی ٹیکس دوں, لیکن جو بڑی بڑی پراپرٹیوں میں صوبوں میں لوگ رہتے ہیں وہ ٹیکس نہ دیں. اب اسلام آباد میں لگ گیا جو زرعی اراضی ہے وہ ٹیکس نہ دیں, تو یہ اور پھر کچھ اشرافیہ کے جو حصے ہیں وہ ٹیکس نہ دیں. تو یہ دو چیزیں کاشف کرنی ہوں گی ان کو. ایک ہاریزونٹل ایکویٹی کہ جو برابر پیسے کی آمدن ہے جن کی وہ برابر ٹیکس دیں, چاہے ان کا کوئی بھی پیشہ ہو. یعنی میں تنخواہ لیتا ہوں, میری اگر ایک سرٹن انکم ہے, آپ بزنس کرتے ہیں, آپ کی اتنی ہے, ٹیکس ہمیں برابر دینا چاہیے. اب میرا ایگریکلچر بھی ہو, کسی کا زراعت ہے, جو بھی آپ کام کرتے ہیں, اور آپ ARY میں کام کرتے ہیں, کسی محکمے میں حکومت پاکستان میں کام کرتے ہیں, ٹیکس برابر ہونا چاہیے. زمین بیچنے پہ آپ کا کیا خیال ہے؟ میرے خیال سے تو ہونا چاہیے. تو یہ جو بیوروکریٹس اور فوجیوں کی زمین بیچنے پہ جو ٹیکس ایگزمپشن ہے, یہ بھی آپ نے ذکر کیا, میں شاہد صاحب سے پوچھ لیتا ہوں, یہ کیا ہے؟ یہ بہت سیریس انوملی ہے. اس ملک کے لوگ کیا سوچتے ہوں گے؟ پھر آپ ججوں کو بھی دے دیں, سیاستدانوں کو بھی دے دیں, یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کون سی سوچ ہے؟ یقین کریں یہ ہر آدمی سوال کرتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے. آپ سب اس ملک کے شہری ہیں, قانون شہریوں میں برابر ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کچھ قانون اور کچھ کم شہری ہے نا, کوئی غدار شہری ہے, کوئی نہیں. غدار کی بات نہیں ہے. دیکھیے غداری وہ آپ نے جو بھی کرنا ہے, قانون سب کے لیے برابر ہوتا ہے. آپ یہ ایگزمپشن نہیں دے سکتے. اس دور میں یہ چیزیں نہیں چلتی, لیکن چل رہی ہیں, دے رہے ہیں. سر اس سے نقصان ہوگا, ملک کا نقصان ہوگا, ان اداروں کا نقصان ہوگا. اگر فوج کے لوگ لے رہے ہیں, فوج کے بارے میں لوگ کیا رائے رکھیں گے؟ جو اگر بیوروکریٹ لے رہے ہیں ان کے بارے میں کیا رائے رکھیں گے؟ کیوں؟ اس کی ذرا یہ ایکسپلین کر دیں کیوں کر رہے ہیں. شہداء کے لیے بالکل کسی بھی ادارے کے شہداء ہوں ان کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کو سپورٹ کریں, اور ٹیکس ایگزمپشنز دیں. سویلین بھی جو شہید ہوتے ہیں ٹیررزم, اگر واپڈا کا کوئی امپلائی ہے مثال کے طور پر, لائن مین ہے, اس کو کرنٹ لگ جاتا ہے ڈیوٹی پہ, اور اس کا وہ بھی شہید ہو جاتا ہے, وہ بھی ڈیوٹی کر رہا تھا نا, اس کو بھی دیں آپ ایگزمپشن. اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے, وار وونڈیڈ کو بھی دیں, جن کے وہ جو شہید ہوئے محاذ پہ, پولیس والے ہیں, ہمارے بچے بالکل ان کا حق بنتا ہے, ان کا حق بنتا ہے. ٹھیک ہے, وہ اس نے اپنی جان دے دی ہے تو ملک کو کم از کم اس کی بیوہ کے لیے تو تھوڑا سا وہ کرنی چاہیے نا, وہ بات تو سمجھ میں آتی ہے. لیکن جب آپ انلمیٹڈ کے آپ کے 4 پلاٹ بھی ہوں تو بھی آپ کو ٹیکس ایگزمپشن ہو تو وہ بری بات ہے. اٹ ڈزنٹ لک نائس, اٹ ڈزنٹ ایون. بٹ سنس وین ہیو یو ایور کیئرڈ اباؤٹ آپٹکس؟ یہ دیکھیں اس ملک میں آپٹکس کب آخری دفعہ یعنی آپ اس ملک میں رہتے ہیں جس میں UN کا ورکنگ گروپ آپ کے خلاف رپورٹیں دے رہا ہے, امریکی کانگریس کہہ رہی ہے کہ انٹرفیئرنس ہے, آئی ایگری, بٹ پوری دنیا آپ کے اوپر ہنس رہی ہے کہ آپ کا نظام کیسے کام کرتا ہے. ان کو وزیر خارجہ نے کہہ دیا نا میں آپ کے خلاف ریزولوشن لاؤں گا, وہ لے آئے ہیں, وہ کر دیا, ہم نے جواب اچھی بات ہے. میں آئی ایم ناٹ ان فیور آف انٹرفیئرنس. واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ ہم تو آپٹکس پہ بھی اب یقین نہیں رکھتے کہ ہم کوئی آپٹک ایسی آپٹکس بنائیں کہ کوئی سم سارٹ آف فیئرنس ہے. کرنا پڑے گا. لوگ پوچھتے ہیں نا, اب وہ ایک اسپیس ایک زمانے میں ہوا کرتی تھی, لوگ قبول کر لیا کرتے تھے, اب لوگ سوال کرتے ہیں. میں اداروں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے حق میں ہے کہ آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے. کیا وزیر صاحب یا وزیر خزانہ جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ میں نے کیوں ایگزمپشن دی ہیں؟ ہر ایک مقصد ہونا چاہیے نا ایک چیز کا. تو یہ ہماری یہ ایک سوچ کی عکاسی ہے. یہ آپ آج کے دور میں جب آپ نے لوگوں کے بل, بجلی کے بل پچھلے سال کے مقابلے میں اس وقت جو 300 یونٹ استعمال کرتا ہے اس کا بل ڈبل سے زیادہ ہو گیا. سر میرے دھوئیں نکل گئے جب میرے نہیں, آپ تو زیادہ استعمال کرتے ہیں نا. میں جو ایک آدمی جو صرف 10 یونٹ ڈیلی استعمال کرتا ہے, پنکھا, بتی, فریج, ٹی وی, اس کا بل پچھلے سال 7,000 کے قریب تھا, اب وہ 17,000 ہے. اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ باتیں کہ جب آپ تنخواہ نہیں لیں گے, اور آپ ضرور تنخواہ لیں, آپ بالکل تنخواہ لیں. یہ بات مت کریں گے تنخواہ, آپ اخراجات کیسے پورے کریں گے؟ کہاں سے پیسے لائیں گے؟ نہیں بتائیں نا. میں بتاؤں آپ نہیں, یہ آپ خالہ پیسے بھیج دیں گے. نہیں آپ ماموں پیسے بھیج دیں گے, بیٹے سے پوچھا جائے گا, کہے گا یہ انویسٹر ہے جنہوں نے پیسہ بھیجا ہے. سر کو مسئلہ ہے سر, اس ملک میں کم مسئلہ ہے یہ پیسے باہر سے منگانا اور ان کا جواب نہ دینا. سر جہاں سے بھی آپ کو پیسہ آتا ہے وہ سوال تو ہوگا کہ وہ کہاں سے پیسہ آئے, تو جواب بھی نہیں آئے گا. آپ نے اگر یہ کرپشن کی سب بات کرتے ہیں نا, ایسیٹس کو ایک طرف کر دیں. آپ لوگوں سے یہ پوچھیں, اور یہ حق ہے حکومت کا کہ تم جو اخراجات کر رہے ہو پیسہ کہاں سے آیا ہے, کیونکہ اس پیسے میں ایک حصے دار ہے, اس کا نام حکومت پاکستان ہے. اگر آپ ان سے کلیکٹ نہیں کریں گے پھر ان کا حصہ بھی کاشف عباسی پے کرے گا, جو آپ آج کر رہا ہے.
40-50% ٹیکس اس ملک میں ہوتے ہیں جو پیدائش سے مرنے تک پوری ذمہ داری آپ کی زندگی کی وہ ملک اٹھاتا ہے، وہ 40-50% ٹیکس لیتا ہے. کیونکہ میں نے کچھ نہیں خرچہ کرنا، میرے بچے اسکولوں جائیں گے، ہسپتالوں میں جائیں گے، سیکیورٹی سرکار دے گی، پبلک ٹرانسپورٹ سرکار دے گی، یہاں تو ہر چیز میں خود کرتا ہوں، اس کے اوپر میں اتنا ٹیکس بھی دیتا ہوں. اس لیے کہ دوسرے نہیں دے رہے، اس لیے آپ دے رہے ہیں. اس سے پہلے میں اس طرف جاؤں شاہد صاحب، پھر سب سے بڑا چیلنج آپ کی پولیٹیکل پارٹی کے لیے کیا ہے؟ معیشت پہ بات کرنا یا نظام ٹھیک کرنا، نظام کی بات کرنا؟ سب کچھ. نظام درست ہوگا تو معیشت درست ہوگی. نظام سے مراد آپ اصلاحات آپ مکمل، جس طرح جو ہائیبریڈ نظام ہے، ہائیبریڈ نہیں چل سکتا. جس طرح ہائیبریڈ بھی نہیں، آئین ہے نا. کون سا نظام، کون سی دنیا کا ملک آئین کے بغیر چلتا ہے یا آئین توڑ کے چلتا ہے؟ ہم آپ آئین نہیں ہے نا، پھر ہم چلیں، ہم نہیں چل سکتے. ہماری کیا حالت ہے؟ تو اس لیے آپ سمجھنے کی بات ہے کہ آپ ملک کو آئین کے مطابق چلانا پڑے گا. اگر آپ نہیں چلائیں گے تو نہیں چلتا. اور اگر آئین میں کوئی خرابی ہے، کوئی خامی ہے، دور کر لیں، سارے بیٹھ کر دور کر لیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ ذمہ داری میری ہو، اختیارات کہیں اور ہوں. یہ آپ نے سارے ایکسپیریمنٹ کر لیے، ہائیبریڈ سے لے کر ماشاء اللہ تک، نہیں کچھ نہیں چلا. لیکن کیا کریں؟ آپ کو خیال ہے کہ اسٹائل میں پیچھے ہٹ جائے، سیاستدانوں کے حوالے کریں اور کہے کہ اپنا کام کریں؟ بالکل پیچھے نہ ہٹے، سارے اپنے آئینی ذمہ داریوں میں رہیں، اپنا کام کریں تاکہ ملک آگے بڑھ سکے. سر یہ آپ نے جو کہا کہ میں ٹیکس اس لیے زیادہ دے رہا ہوں کیونکہ اور کوئی نہیں دے رہا، جی میں بجلی کے بل اس لیے زیادہ دے رہا ہوں کہ بجلی چوری ہو. جی ابھی ایک سیکنڈ، ابھی وہ بجلی کی چوری کا اثر آپ پہ نہیں آیا، وہ بھی آنا شروع ہو جائے گا. اس وقت وہ حکومت برداشت کر رہی ہے. حکومت کیا کر رہی ہے؟ وہ کمپنی کے اوپر ڈال رہی ہے. جو آپ سرکولر ڈیٹ ہے یہ وہ ہے. یہ ابھی اس کا امپیکٹ آپ کے بل پہ نہیں آیا. کب آیا؟ یہ بات ہے نا. لیکن سر آ تو رہا ہے، اب جو بل بڑھنے شروع ہو گئے. وہ ایک بات بتائیں، مجھے یاد ہے آپ کی حکومت تھی، آپ کو یاد ہے 13 سے 18 کی، عابد شیر علی صاحب کی تقریریں پیپلز پارٹی کے خلاف کے سندھ میں کنڈے پڑے، تقریریں کے پی کے خلاف کہ آپ کی جگہ جگہ سے ٹیکس اکٹھا نہیں ہوتا. اب یاد ہوگا بڑے آپ نے بند کی تھی بجلی، ڈی آئی خان بنو وغیرہ کی ادھر سے بہت سے ایریاز کی بند کی گئی تھی، اس لیے روڈ شیڈنگ بہت بڑھ گئی. احتجاج ہوتے تھے کیونکہ ٹیکس نہیں آ رہا، پورا بلوچستان ٹیکس نہیں دیتا. سوری معافی چاہتا ہوں، بل کی ریکوری نہیں ہے بلوچستان میں، بل کی ریکوری نہیں ہے، ٹرائبل ایریا سے بل نہیں ملتا. اب مسئلہ سب کو پتا ہے کہ پرابلم کیا ہے، سولوشن کیوں نہیں ہے؟ سولوشن وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا. آپ نے پرائیویٹائزیشن ڈسکورس کی بات بھی کی ہے. صرف سرکولر ڈیٹ کا ایک ہی حل آپ کے پاس ہے کہ آپ ان ڈسکورس کو پرائیویٹائز کر دیں، اور کوئی حل نہیں. آپ نے اس کی بات بھی نہیں کی. تو ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو یہ سولوشن ہے، اس کا یہ سولوشن ہے. ورنہ یہ سولوشن نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی بجلی بند کر دیں. یہ ایک انٹرم میجر ہے کہ اگر اس علاقے میں چوری زیادہ ہو رہی ہے تو ہم یہاں بجلی کم سپلائی کریں گے، پھر ہماری بچت ہو جائے گی چوری میں. تو یہ آپ کو ایک ہی حل ہے، پرائیویٹائز کریں. یہ ناکامی آپ کے سامنے ہے. ایک ڈسکو آپ کے ملک میں ہے جو پرائیویٹائزڈ ہے، ماڈل موجود ہے، کراچی الیکٹرک، وہاں وہ سرکولر ڈیٹ میں کوئی حصہ نہیں ڈالتا. تو اس کے بعد آپ کو ان کو ڈی ریگولیٹ بھی کرنا پڑے گا. ہر ڈسکو اپنی پرائسنگ خود سیٹ کرے تاکہ وہ جو بوجھ ہے وہاں کے لوگ برداشت کریں. اب یہ پاسبل نہیں کہ چوری وہاں پہ ہو اور بوجھ یہاں پہ ڈال دیں. لیکن اس کے اندر ایک آپ کو ریگولیٹری فریم ورک بنانا پڑے گا. بڑے اچھے ریگولیٹرز لانے پڑیں گے جو پبلک انٹرسٹ میں کام کرتے ہوں تاکہ یہ زیادہ پرائس نہ کر سکے. دیکھیں حکومت کے رکھنے کا ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو نیچرل مناپلیز ہوتی ہیں، جیسے یہ ڈسکو کی ہے کہ اتنا اگر جو بھی ایریا کے اندر بجلی پرووائڈ کر رہا ہوگا وہ مناپلسٹ ہو جائے گا، کیونکہ دوسرا آدمی تار لے کے آئے گا تو بہت مہنگا پڑے گا. تو ڈر یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت مہنگی بجلی کر لے گا. لیکن آج حکومت نے جتنی مہنگی بجلی کری ہے، اگر پرائیویٹ سیکٹر بھی ہوتا تو اتنی مہنگی بجلی نہیں بیچتا. اور اب دوسرا تو یہ ہو گیا کہ آپ کے پاس کمپٹیشن آ گیا سولر پینل سے کہ 10-15 روپے میں تو آپ کے اپنی چھت پہ سولر بن سکتی ہے. تو پرائیویٹ سیکٹر اس کمپٹیشن کی وجہ سے ریٹ کم کر دے گا. اس کو جب تک آپ پرائیویٹائز نہیں کریں گے. آپ کو اگزامپل میں دیتا ہوں کہ ایسے ہر پاکستان کی جگہوں پہ ایسے فیڈرز ہیں جہاں 90% بل ریکوری نہیں ہو رہی ہے. وہاں پہ آپ 14 گھنٹے کی 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تو کر رہے ہیں، وہ ایک کلیکٹو پنشمنٹ ہے. لیکن ادھر سے آپ 90% بل اس لیے نہیں لے رہے کہ عملے کے لوگ بھی ملے ہوئے ہیں اور لوگ بھی نہیں دے رہے. ٹیکس اکٹھا نہیں ہوتا یہ آپ کیونکہ فائنانس منسٹر ہیں، کیونکہ عملے کے لوگ ملے ہوتے ہیں. کرپشن ہے نا نیچے، پیسے بنتے ہیں. بالکل کرپشن ہے. میں بہت سے کیسز ایسے جانتا ہوں کہ کسی کو بل یعنی ٹیکس بھیجا کسی کو
करोड़ 2 करोड़ रुपए नोटिस भेजा और आखिर में सेटल हुआ वो 2.5 लाख 3 लाख के ऊपर, और किसी ने अंदर से 5 लाख ले लिया और 2.5 लाख के ऊपर सेटल। अगर 2.5 लाख सेटल हुआ है तो 17,50,000 लिए। हाँ, ये बेगो। सो आपको ये भी पता है कि वहां भी पैसे बनते हैं, आपको पता है यहाँ पे चोरी होती है, लेकिन हमने डॉलर रोक लिया, लेकिन ये क्यों नहीं ठीक कर सकते हैं? सर गुजारिश ये कि ये चीज तो प्राइवेटाइज कर ले, आसानी हो जाएगी। एक बिजली सस्ती करने का पाकिस्तान में हमने हर तरीका ट्राई कर लिया है, मां सिवाय प्राइवेटाइज करने के। अब वो करके देख लें। जहां तक टैक्स की बात है ना सर, हम जो टैक्स जमा करते हैं ना वो हमने सिर्फ नौकरी पेशा लोगों पे लगाया है, गरीब मिडिल क्लास लोगों पे लगाया, जो साबुन खरीदता है उसको टैक्स देना पड़ता है, और हमने मैन्युफैक्चरिंग पे लगाया है। हमने पूरे एग्रीकल्चर को एग्जेम्प्ट करा है। हम दुकानों पे फिक्स टैक्स नहीं लगा सकते। हमने क्या किया, आप इस बजट में क्या जाता है ना मिफ्ता भाई, क्या था ट्वीट सर? प्लीज लुक इनटू दिस, प्लीज लुक इनटू दिस। आप ही को पब्लिकली कहा गया था मिफ्ता भाई प्लीज लुक इनटू दिस, और मिफ्ता भाई को फिर लुक इन किया ना मिफ्ता भाई जी। अब गुजारिश मेरी ये है कि जब आप ये नहीं कर सके तो आपने क्या, इन्होंने मुतबादिल पता है क्या किया है? इन्होंने कहा है कि 2.5% मैन्युफैक्चरर्स जो है वो उसका टैक्स काट के हमको देगा। इसका मतलब है कि या 2.5% मैन्युफैक्चरर्स जो है वो कीमत बढ़ाएगा और वो पास ऑन होगी लोगों को, क्योंकि मैन्युफैक्चरर अपनी जेब से नहीं देगा। मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं कि इस वक्त क्या मसला है। इस वक्त एक साबुन बेचने वाला सेलमैन जाता है लेस से भक्कड़ के अंदर और दुकानदार को बोलता है भाई तुम टैक्स रजिस्टर्ड हो तो तुम्हारा 0.5% काटूंगा, और नहीं रजिस्टर्ड हो तो 2.5% काटूंगा। तो बोलता है मैं रजिस्टर्ड हूं। तो बोलता है अच्छा अपना NTN नंबर दो और CNIC नंबर दो। वो दोनों नंबर लेकर जाएगा दफ्तर वापस, फिर कहीं हेडक्वार्टर में लाहौर या कराची में भेजेगा, वहां पे चेक करा जाएगा कि ये एक्टिव टैक्स पेयर्स लिस्ट में है कि नहीं है। ठीक है, ये साबुन बेचने वाली कंपनी कर रही है। फिर वो चेक करेगा, फिर वो अपने बच्चे को बताएगा, भक्कड़ के सेलमैन को, कि हाँ ये जो मदीना मिल्क शॉप है ये टैक्स पेयर रजिस्टर्ड है, तो इसको 5% में काट सकते। आपने ये टैक्स नहीं जमा करा, फिक्स टैक्स, और आपने मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ये कॉस्ट डाल दी है। मतलब सीरियसली इट इज माइंड बॉगलिंगली इडियोटिक। एक ब्रेक ले लूं मैं। Everything is so mind-bogglingly idiotic in this country. Idiotic नाम समझ कर दे। It is mind-boggling. आप स्पीकर, हमारे नए स्पीकर, मैं माजरत चाहता हूँ। I take the idiotic word back. I'm sorry. एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस। वेलकम बैक नाज़रीन। मैं आसान फहम अल्फाज में बात कर रहा हूँ। आप लोग तो टेक्निकल लोग हैं, मैं तो जरा आसान बात कर रहा हूँ। बिजली चोरी होती है, कोई नहीं रोकता। टैक्स चोरी होती है, कोई नहीं रुकता। आपने एक और चीज का जिक्र किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि डीजल और LPG स्मगलिंग पर टैक्स वसूल कर लें तो किसी टैक्स को लगाने की जरूरत नहीं। बिल्कुल नहीं है। ये क्या चक्कर है? ये तो मैंने सर, जो भी लीटर डीजल का स्मगल होता है उस पर 70 रुपए PDL हुकूमत का जाता है, जो उन्होंने कलेक्ट करना होता है। तो अगर 1 अरब लीटर स्मगल हुए तो 70 अरब तो ये बन गया, बाकी टैक्सेस के अलावा। और LPG का भी हाल है। और 1 अरब से बहुत ज्यादा स्मगल होता है। तकरीबन 20 करोड़ एक तमाशा लगा हुआ है। तकरीबन 20 करोड़ लीटर जो है महीने का स्मगल। इससे भी ज्यादा सिगरेट, इसके ज्यादा सिगरेट तकरीबन 2.5 अरब लीटर। जी, तो ये जो आपने नए टैक्स लगाए, सो दैट मीन्स अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो 140 अरब और 175 अरब के करीब यहां से टैक्स। 175 अरब, ये एक रकम, हाँ रफ एस्टिमेट के मुताबिक बड़ी रकम है। जो आप कलेक्ट करेंगे इजाफी टैक्सेशन लगाकर, वो इससे बहुत कम रकम है, यकीन कर लें। इस तरह सिगरेट है, हर साल सुनते हैं सिगरेट महंगे होने वाले हैं। इस साल भी मैंने काफी सारे गंडे वो सिगरेट जो आप पीते हैं, मैं आम आदमी की सिगरेट की बात कर रहा हूं, कोई टैक्स पे नहीं होता। मेरा ख्याल है 100 अरब से शायद ज्यादा आपकी टैक्स कलेक्शन वहां से है, जो आप कम से कम 100 अरब है। जो आपको पता है कौन सी कंपनियां चोरी करती हैं। प्लस जितनी भी सिगरेट महंगी जो फॉरेन की सिगरेट बिकती है पाकिस्तान में, बाहर बनी हुई, वो भी टैक्स चोरी, स्मगलों की सिगरेट जो आ रही है। और लोकल जो टैक्स बनती है सस्ती सिगरेट, वो भी टैक्स चोरी होती है। और वो दोनों जो है वो चोरी हो रही है और हुकूमत को पता है। जो फाटा जो आप सिगरेट आप पीते नहीं पीते, लेकिन अच्छा सिगरेट है जो फॉरेन मेड सिगरेट है। ये भी सर इसको क्या कहा, हजम करते हैं, ये सवाल भी हजम करते हैं। आप यकीन करें कि जिस मुल्क में बनता है उसमें कीमत 10 गुना है हमारे मुल्क के मुकाबले में। यहां जो आप एक डब्बी खरीदते हैं, ये पता नहीं क्या नाम, बेंसन एंड हेजेस हो गया, ये जो सिगरेट है बाहर के बड़े बड़े, उनके मुमालिक में 10 गुना प्राइस है। यहां एक डब्बी की, यहां 10 डब्बी है, वहां एक डब्बी। ये हमारी स्मगलिंग का हाल है। वाह, अच्छे है ना फिर तो। और ये वेरी गुड। हाँ, तो इसमें किसी ने काम नहीं किया। आपने सीधा बस लगा दिया टैक्स, काशवासी को टैक्स करो। सर ये बताएं, ठीक हो गया, आप बार बड़े अरसे से एक बात कह रहे हैं
میں جب بھی آپ کو پچھلے 3-4 سال سے تو میں سن رہا ہوں کہ اس ملک میں ایک نان فائلر کی کیٹیگری ہے جی، اور وہ اب بھی ہے. یعنی ہم اتنے بڑے سائنسدان ہیں کہ ہم نے ابھی وہ ختم نہیں کی اور نہ ہم نے کرنی. وہ کیا دیکھیں، نان فائلر کون ہے؟ وہ مجرم ہے. وہ کہتا ہے میں آپ کا قانون ہی نہیں مانتا، میں مانتا ہی نہیں آپ کے قانون کو، میں نہیں دوں گا ٹیکس. آپ کہتے ہیں تم یار ایسا کرنا نا، جب تم زمین بیچو گے نا تو 45% ہمیں دے دینا. جو ٹیکس نہیں دے رہا وہ آپ کو 45% دے گا. یا گاڑی خریدنے جاؤ گے تو 50,000 روپے فالتو دے دینا. یا تم وہ 2%، وہ آدھا % دیں گے تم 2.5% دے دینا سیلز کے اوپر. تو یہ چیزیں ہم نے خود ہی ان چیزوں کو قبول کر لی. ہمیں ابھی سکت ہی نہیں رہی کہ ہم ان چیزوں کا مقابلہ کر سکیں. کرنا چاہتے نہیں ہے یا سکت نہیں ہے؟ سر دونوں باتیں، اگر نہیں کر رہے تو مطلب سکت نہیں. مطلب یہ حکومت جیسا کہتی کہ دیر از نو نان فائلر ان دس کنٹری، کر سکتی تھی. بالکل 2 سال میں کر سکتے تھے. شاہد بھائی اور میں جب حکومت میں تھے، جب وزیر اعظم تھے شاہد بھائی، تو ہم نے پہلے سال یہ کہا تھا کہ جو نان فائلر ہوگا وہ گاڑی نہیں خرید سکتا اور گھر نہیں خرید سکتا. کوئی انٹرنیشنل ٹریول پہ پابندی لگا دیں. ٹھیک جی جی، وہ گریجویٹلی اگلا سال جو تھا نا وہ پاسپورٹ ہی بند کرنے تھے ان کے. ٹھیک ہے، وہ مطلب کہ ہاں عمرے پہ بھی نہیں جانے دیں گے. ٹھیک ہے، پاسپورٹ بند کر دیں گے آپ کا. پہلے سال آپ نے گاڑی اور گھر کھڑا کر لیا، اور گاڑی والوں نے، شاہد بھائی بھی جانتے، اتنا پریشر ڈالا تھا ہم لوگوں کے اوپر جسی کو انتہا نہیں. اور گھر والوں نے بھی، آباد والوں نے بھی. ہم نے کہا نہیں، اس کو ہم چینج نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، ہم نے آپ کو انکم ٹیکس جو ہے وہ 5, 10, 15 کر دیا، لیکن یہاں پر ہم وہ کمپرومائز نہیں کریں گے. بٹ ٹھیک ہے، اس کے دیکھیں کچھ تو لابیز ہوتی ہے، لیکن یہ حکومت جو ہے نا، یہ سیریسلی میں سوچ رہا تھا کہ اس سال ریفارم کر لے گی. نئی حکومت ہے، 5 سال کے لیے آئی ہے، تو آپ اب اگر اب بھی ریفارم نہیں کر کیا گارنٹی ہے 5 سال کے لیے؟ چلے مطلب 5 سال کے لیے الیکٹ تو ٹرم ہوتی ہے نا پارلیمنٹ کی. اگر آپ اس سال بھی ریفارم نہیں کر سکتے، میں آپ کو بتاؤں سیریسلی، اس بجٹ کی وجہ سے 1 سے 1.5 کروڑ لوگ اور خط غربت کے نیچے جائیں گے. کاشف بھائی، یہ بولنا آسان ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ بہت سارے لوگوں اپنے بچوں کو رات کا کھانا نہیں دے سکیں گے. ٹھیک ہے، یہ جب کروڑوں لوگ اور آپ نے جو کام کرنے تھے، آپ نے NFC ایوارڈ کو نہیں دیکھا، آپ نے ایگریکلچر ٹیکس کو نہیں دیکھا، پراپرٹی ٹیکس کو نہیں دیکھا آپ نے، اور اس طرح بے حسی کے ساتھ خرچے بڑھا دیے. کیا ضرورت تھی 24% خرچہ بڑھانے کی؟ چلو اگر آپ ہاف آف دا گورنمنٹ ایکسپینسز سیلریز، آپ نے سیلریز بڑھا دی، کوئی بات نہیں. دی ادر ہاف از ادر آپریشنل ایکسپینس. جو اس سال کے انفلیشن جو ہے وہ 15% ہوگا. آپ نے اگر 24-25% بڑھا دی تو آپ ریئل ٹرمز میں 10% بڑھا رہے ہیں. حکومت کی سائز کو اور ایکسپینڈ کر رہے ہیں. ایک طرف آپ بول رہے ہیں کہ حکومت کی سائز کو چھوٹا کریں گے، لیکن بجٹ میں آپ نے حکومت کی سائز بڑھا دی. آپ نے PSDP کے اندر آپ نے 500 ارب روپیہ MNAs اور MPAs کے پروجیکٹس میں رکھا ہے. وہ انہوں نے اگلے دن پریس کانفرنس کر کے کہا کہ آپ کو نہیں پتا. سر دیکھیں، 75 ارب روپیہ تو MNAs کے لیے یہاں رکھا ہوا ہے. یہ تو اس پہ ٹھیک ہے. اور عطا صاحب کو نہیں پتا کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ ہر MPA کو 1 ارب روپیہ دے رہی ہے، حکومت کے MPAs کو، انکلوڈنگ پیپلز پارٹی اینڈ IPPs اینڈ آل دیٹ. عطا بھائی کو نہیں پتا تو فون کر کے پوچھ لیں، اتنی بڑی بات نہیں ہے، مجھ جیسے آدمی کو بھی پتا ہے. ٹھیک ہے، کیا ان کو نہیں پتا کہ سندھ اور بلوچستان اور KP کے اندر بھی یہ چیز ہوتی ہے؟ عمران خان صاحب بھی بات کرتے تھے PSDP کے خلاف، لیکن PSDP وہاں پہ بھی چلتا ہے. اس وقت مجھے بتائیں کہ آپ نے جب تنخواہوں پہ سرچارج لگاتے ہیں تو آپ 4 میں سے 3 صوبے تو ان کے نا، آپ صوبوں کو جا کے بولتے ہیں یار تم اپنے بجٹ کا 10% حصہ حکومت کو دے دو، ہم ڈیفیسٹ کم کر لیں گے تھوڑا سا، تو مہنگائی کم ہو جائے گی. کوئی قربانی حکومت پاکستان کی کسی پارٹی نے نہیں دی. قربانی جو ہے وہ صرف تنخواہ دار طبقے نے دی ہے، مڈل کلاس نے دی ہے، اور غریب نے دی ہے، جس کو صابن خریدنا پڑ رہا ہے، جس کو شیمپو خریدنا پڑ رہا ہے، جس کو بچے کا دودھ خریدنا پڑ رہا ہے. تو جو گزارش یہ ہے کہ سر اگر ملک کے اندر سب قربانی دیں گے تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن کچھ مخصوص طبقہ قربانی سے استثنا ہو جائے اور باقی سب قربانی دیں تو ملک آگے نہیں بڑھ رہا نا. ہم 1990 کی دہائی تک سب سے آگے تھے نا جنوبی ایشیا میں، آج پیچھے رہ گئے. جو اصل میں ہم کو چیز کی ضرورت ہے نا، وہ سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. ہم سوچ نہیں پا رہے کہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. سندھ کے اندر میں آپ کو پاکستان بھر میں 78% بچے 2 جملے نہیں پڑھ سکتے 10 سال کے. اس کا مطلب ہے کہ جو حکومت کے اسکولوں میں جا رہے ہیں وہ وقت ضائع کر رہے ہیں. آپ ٹیچروں کو ٹیسٹ دیں، دیکھیں کتنے پاس کرتے ہیں. جو پاس کرتے ہیں وہ رہیں، جو نہیں پاس کر سکتے، خود ٹیچر اگر پاس نہیں کر سکے گا، جس کو خود فزکس نہیں آئے گی، وہ بچے کو کیا پڑھائے گا؟ تو یہ سوچ بدلو کہ یار نہیں، جس کو فزکس نہیں آتی ہے اس کو ٹیچر کی نوکری نہیں ملے گی. لیکن یہ سوچ کیوں بدلے سر؟ نظام تو ایسی فائدہ دیکھیں، ہر کوئی دیکھ رہا کہ میں نے حکومت میں کیسے آنا. دنیا میں یہ نظام ان کو حکومت میں لا رہا ہے. پہلے نمبر پر ہیں ہم آؤٹ آف اسکول چلڈرن میں. کہ سر کسی دنیا میں یہ معمولی بات نہیں ہے. یہی 500 ارب جب MNA MPA میں بانٹ رہے ہیں، یہ وہاں پہ لگا. تو آپ کنونسڈ ہیں کہ 500 بانٹا جا رہا ہے؟ یہ 500 سے زیادہ بانٹا جا رہا ہے. صوبے ہیں، وفاق ہے. ہم نے بڑا کلیئرلی کہا
اس سے بھی زیادہ رقم ہوتی ہے. ایک ڈسکریشنری گرانٹ بھی ہر سی ایم نے رکھی ہوتی ہے, بلاک گرانٹس ہوتی ہیں, وہ یہ اربوں میں, یہ اس سے بھی اوپر جائے گا 200-300 ارب. آپ پیسے موجود ہیں, آپ اس طرح پیسے اب ضائع نہیں کر سکتے. وہ زمانہ تھا, اسپیس ہوتی تھی, آپ کرتے تھے یہ سب عیاشیاں. اس کو تو چلے, ہم تو اب نٹی گریٹی میں جا رہے ہیں. کیا یہ سوچ ہی نہیں ہے کہ ہم یہ ہمیں بجلی چوری روکنی ہے؟ ہم نے گیس, آپ نے کہا کہ اس خطے میں سب سے مہنگی زمین, بجلی اور گیس پاکستان میں ہے, کیونکہ ظاہر ہے اس کی وجہ ہے نا, اس کی ایک بڑی بنیادی وجہ. ہیو وی نیور ٹرائی ٹو اسٹاپ دس؟ سوچ آپ کی ہے نا, آپ نے مینیفیسٹو سب کے پڑھے ہیں. ابھی آپ نے سنا 300 یونٹ مفت, 200 یونٹ مفت, تو پھر بجٹ میں رکھتے نا یہ سب کچھ. بجٹ سوچ ہوتی ہے حکومت کی, کوئی سوچ نہیں ہے, کوئی کیپیسٹی نہیں ہے, کچھ نہیں کر سکتے. یقین کریں, اگر آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ پہلے 3-4 کام مجھے بتائیں جو کہ شاید ان کو کرنا چاہیے. آپ کہیں جی یہ 4 کام. سب سے پہلے آپ یہ ڈسکورس کو پرائیویٹائز کریں. بجلی کا مسئلہ ختم. آپ کو مکمل ریفارم کرنا ہے. آپ کو جس طرح حکومت چلاتے ہیں نظام کو بدلنا ہے. آپ نے حکومت کو ریڈیوس کرنا ہے. آپ یقین کریں, پرائم منسٹر بیٹھے, آدھی حکومت, وفاقی حکومت ختم کر دیں. یہ فیصلہ کر لیں, ہم نے حکومت کو ادا کرنا ہے. آپ اس سے پیسے کی بچت تو ایک طرف ہے. سٹیز میں مفتاح صاحب کی بات کوٹ کروں گا. ویسے کیا ہمارے صوبے آر دے ریزنگ انف منی؟ وہ کہتے ہیں پونے ہمارا پتہ نہیں پارے پاکستان سے زیادہ پیسے. میں آپ ہی کو سنتا رہتا ہوں. بامبے کرتا ہے, پونے بھی کرتا ہے. پونا بھی کرتا ہے, پنجاب سے زیادہ. بامبے پورے پاکستان سے بہت زیادہ کرتا ہے. پاکستان بھر میں $8 بلین روپے 2 سال پہلے پراپرٹی جمع ہوئی تھی. اس سال بامبے میں 150 ارب روپے. وہ کچھ نہیں کرتے, کوئی پیسہ نہیں کلیکٹ کرتے. وہ وفاق سے مل جاتا ہے. یہ جو آپ کی تنخواہ سے جو پیسہ جا رہا ہے یہ ریزرو پول میں جائے گا, ان کو مل جائے گا. 68% کتنا, 58% وہ لے جائیں گے. اس کے اوپر ان کے پاس پیسہ ہی, NFC ایوارڈ کے تحت پیسہ ہی پیسہ ہے. لیکن ملک تو ایک ہی ہے نا. یہ ممکن نہیں ہے کہ صوبے امیر ہوں گے, پیسے خرچ کیے جائیں گے, 1 ارب MPA ضائع کر دے گا اور ملک چلتا رہے گا. اس 1 ارب کی قیمت پاکستان کا عام آدمی ادا کرے گا. وہ بچے ادا کریں گے, اسکول نہیں جا پائیں گے, جو سٹنٹنگ ہوگی, جو ہیلتھ کیئر نہیں ہے. ہمیں ان باتوں کی سمجھ نہیں ہے. آج آپ کو ایک مکمل ری تھنک چاہیے کہ ہم نے حکومت کیسے چلانی ہے, کیا کرنا ہے. یہ اس سال کر لیا, اگلے سال کیا کریں گے, اس سے اگلے سال کیا ہوگا. ایک بریک لے لوں, لیکن یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. مسئلہ ہم جیسے لوگوں کا مسئلہ یہ کہ دیکھیں, ہمیں جب کام دیا جاتا ہے نا کہ آپ نے یہ پروگرام کرنا, ظاہر ہے ہمیں بھی پتا ہے کہ کام کیسے ہوتا ہے, کچھ محنت کرتے ہیں. ان کو نہیں پتا, یہ جو حکومتیں بناتے ہیں کہ یہ جس طرح ہم بیسک چیزوں کی بات کریں کہ ہمارے ٹیکس کے نظام میں کرپشن ہے, اس کو ٹھیک کرنا ہے. ہمارے, آپ نے کہا پیٹرول کے اندر اتنے 100 ارب روپے اکٹھے ہوتے ہیں, سگریٹ کے اوپر ٹیکس لگنا چاہیے. ہمارے کس نظام کو ہم نے کس طرح ڈیگریڈیشن کے ساتھ یہاں پہ لائے ہیں کہ نان فائلر ہے اور وہ چل رہا ہے. ایک بریک کے بعد میں بتائیں وائی ہیو وی گاٹن ہیئر اینڈ ہاؤ ڈو وی گیٹ آؤٹ آف دس. ویلکم بیک ناظرین. سو سولوشنز, ہمیں سولوشنز کا بھی پتا ہے. لیٹس بی آنےسٹ, ہمیں سولوشنز کا بھی پتا ہے. سولوشن دیکھیں, آپ ایک بات قبول کر لیں کہ جو آج نظام ہے یہ نہیں چل رہا. تو یہ تو قبول کر لیا نا ساروں نے. نہیں, کہاں قبول کیا, پھر آپ نے اصلاح کیوں نہیں کی؟ جب قبول کریں گے تو پھر اصلاح ضرور. قبول کر کے اصلاح کرنا بھی ضروری نہیں ہے نا. وہ کہتے ہیں قبول ہم نے کر لیا, نظام نہیں چل رہا, لیکن اصلاح ہم نے پھر بھی نہیں کرنی. کوئی نکاح تو نہیں کر رہے ہیں, قبول کر کے تو آپ ملک ٹھیک کر رہے ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ہر نظام حکومت کا ختم ہو چکا ہے, یقین کریں. آپ حیران, آپ پتا کر لیں اسلام آباد کی پٹواری کون لگاتا ہے. مجھے پتا ہے. پنڈی کی پٹواری کون لگاتا ہے. پٹواری گریڈ 1 کا افسر ہے, حکومت کا اہلکار ہے, گریڈ 1, PBPS 1 سے شروع ہوتا ہے. مطلب سرکار, آپ ان کی بات کر رہے ہیں نا. میں پتا کر رہا ہوں آپ کی پارٹی کے کچھ لوگ ہیں جو لگا رہے ہیں. اس کی طاقت, سر پارٹی والوں کو کون پوچھتا ہے. اچھا, اس کی طاقت, اس پٹواری کی طاقت کا اندازہ آپ دیکھ لیں کہ کتنے مال اس کے قبضے میں ہے کہ اس کے اوپر جھگڑے ہوتے. آپ آج ایسے پٹواری ہیں جو 1 کروڑ مہینے کا دینے کو تیار ہیں. میں یہ کم رقم بتا رہا ہوں آپ کو, اس شہر میں جہاں بیٹھے ہیں. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو پتا نہیں ہے کہ FBR کے ایسے عہدے 10-10 کروڑ کے پہ جا کے پوسٹ بکتی ہے. وہاں کچھ بنتا ہوگا تو بکتی ہے نا. وہ کس کا پیسہ ہے؟ وہ کاشف باسی کا پیسہ ہے جو آپ کی جیب سے گیا ہے. تو یہ ہم اپنے بس یہ ہم تنخواہ نہیں لیں گے, ٹھیک ہے, تو آپ تنخواہ بات لیں یار. ہم یار تنخواہ لیں, مہربانی کریں اس ملک پہ تنخواہ لیں, لیکن یہ جو ایک فیصلہ جو پرائم منسٹر کا ہوتا ہے ملک کو سینکڑوں ارب دے دیتا ہے. آج فیصلہ کر لیں ہم نے اسمگلنگ روکنی ہے, ہم نے سگریٹ پر ٹیکس لگانا ہے, کیا ہوگا؟
کچھ نہیں ہوگا. آپ سگریٹ مافیا کے سامنے وہ فاٹا میں 5 سال آپ نے ایگزیمپشن دی, آج پھر آپ نے ایگزیمپشن دے دی. بھئی اس سے فاٹا کے عوام کو بھلا ہو رہا ہے. میں آج بھی کہتا ہوں وہ ٹیکس کریں ان انڈسٹریز کو اور وہ پیسے فاٹا کے عوام پہ خرچ کریں جن کو آپ نے 100 ارب کا وعدہ کیا ہوا تھا ہر سال دیں گے. وہ اس وقت جب مہنگائی بہت کم تھی یہ فیصلہ ہوا تھا کہ 100 ارب ہر سال فاٹا کو ملے گا تاکہ وہاں پہ اپلفٹ ہو. نہ آپ نے ان کو نظام دیا نہ آپ نے اپلفٹ کی. اب آپریشن بھی کرنا پڑ رہا ہے. لوگ وہاں آپ کے مایوس ہیں حکومت سے, ملک سے. اب آپ جہاں بھی جائیں آپ کو خرابی نظر آئیں گی. لیکن یہ کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ مجھے اس کا جواب آپ کو ملا؟ اس فائنانس منسٹر ایس پرائم منسٹر ابھی آپ انہی پارٹیوں میں رہے ہیں. دیکھیے ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ سوچ کا فقدان ہے. بہت سارے لوگوں کو ادراک ہی نہیں ہے کہ ملک کس مشکل میں پھنسا ہے اور کس تباہی تک آ چکا ہے. میں سیریسلی لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتی ہے. حکومت کے لوگوں کو بھی نہیں سمجھ میں آتی کہ ہم اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم وہ ہوتا ہے نا کہ ایک کوئی مانا فرام ہیون مل جائے گا کہ یار سعودی عرب سے 5 بلین آ جائیں گے, چائنا سے 2 بلین آ جائیں گے, ایک ٹرین آ جائے گی, ایک وہ جائے گا, ہمارا کام. یا آپ 2 چیزیں بیچ دیں گے. دیکھو مطلب یہ آج کل تو بیچنے کی چیز ہم آپ سوچیں کہ جس حکومت کو اندازہ نہیں ہے یہ گئے تھے ٹرین لینے کے لیے چائنا سے 2100 ارب روپے کا نیا لون لینے کے لیے 7 بلین کا. وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ چائنا نے ہماری فیور کی اور نہیں دیا لون, نہیں تو یہ بھی ہمارے بچوں کو دینا پڑتا نا. یار آپ کے پاس قرض دینے کو پیسے نہیں ہیں, زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں اور آپ مزید قرض دے کے ایک شو ٹرین بنا. لیکن سر ایک بات بتائیں, ویسے آپ کیونکہ وزیر اعظم آپ اس میں وزیر بھی تھے 2013 سے 16 میں, شہباز صاحب نے پچھلی پی ڈی ایم گورنمنٹ میں کہا یہ کس نے امپورٹڈ فیول کے اوپر بجلی لگائی؟ آپ نے لگائی. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ کیوں لگائی, کس نے لگائی, واٹ واز گوئنگ آن؟ کیا نہیں پتا تھا اس وقت کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ بجلی امپورٹڈ فیول پہ لگتی ہے. ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں ہے کہ اس کا بجلی لگانے سے تعلق نہیں ہے بجلی کے معاملے کا. آپ نے معیشت تباہ کر دی ہے. آپ نے جب اصلاحات نہیں کی آپ کی معیشت تباہ ہو گئی. بجلی ڈالروں میں لگتی ہے, فیول ڈالروں میں آتا ہے. وہ 105 کے ڈالر میں بجلی افورڈیبل تھی. 1 روپے کے جب وہ ڈالر چلے گا 285 میں تو بجلی مہنگی. اب عام آدمی کی اس کی تو تنخواہ تو روپے میں ہے. پھر آپ کی گروتھ ہوئی 60% بجلی کی کنزمپشن میں, وہ گر کے واپس آ گئی ہے. بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا. ناظرین یہ سمپل سم ٹائم ویری ڈیفیکلٹ پرابلمس کین ہیو ویری سمپل سولوشنس. یہ بڑی سمپل سولوشنز بتائے گئے ہیں کہ یہ روک لیں, یہ کر لیں, لیکن کسی کو کرنا پڑے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.